السلام علیکم. ڈاکٹر عارف اکھائی میرا محمد عارف اکھائی میرا نام ہے. ایزی ہیلتھ کیئر آفیشیل کے چینل سے میں بات کر رہا ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے ٹرانسجینڈر. بہت ڈسکشن ہو رہا ہے اس ٹاپک پہ اور لگتا ہمیں یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. وجہ سے ٹرانسجینڈر اور ہومو سیکشولیٹی یہ دو الگ چیزیں ہیں. ٹرانسجینڈر جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اسٹرکچرل ہوتا ہے اور ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے. اسٹرکچرل میں جو جینائٹلز ہیں، جو پیشاب پخانے کی جگہ ہیں اور جو بچی مطلب زچگی کا جو راستہ ہے، یہ اسٹرکچرز پیدائشی طور پہ غیر واضح ہوتے ہیں. اس کو ایمبیگوس جینیٹیلیا کہتے ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کے لینگویج میں. اس میں پتہ نہیں چلتا کہ پیشاب کی جگہ جو ہے وہ مردانہ ہے یا زنانہ ہے، واضح نہیں ہوتا، اسی لیے غیر واضح کہا جائے گا اس کو. ایسے بچے جو ہے نا، یہ 1000 میں کوئی یا 10,000 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی جو جسمانی حیت جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی عجیب و غریب ہی ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک یہ چیز جو ہے ساری دنیا میں ہے، ہر ملک میں ہے، اور ہر ملک میں ان کے جو بیہیویئر ہے وہ سملر ہے، کم و بیش سملر ہے. ہمارا جو انڈو پاک ہے، یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو طریقہ کار اور جو سوشل امپیکٹ اس کا نظر آتا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس جو ہے یا جو دائی ہے وہ آ کے خوشخبری سناتی ہے، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے. لیکن اس قسم کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جس میں تعین نہیں ہو سکتا ان اعضاء کو دیکھ کر، تو وہ خبر ایک دم سے پھیل جاتی ہے اور بڑی مایوسی کا اعلان ہوتا ہے کہ جی ہجڑا پیدا ہوا ہے یا زنقہ پیدا ہوا ہے. اس طرح سے جو دائی ہے وہ اعلان کرتی ہے جی، یا جو نرس اعلان کرتی ہے. اس میں والدین کو بہت شدید ٹراما ہوتا ہے. سب سے پہلے والدہ پریشان ہوتی ہے اور اس کے بعد باپ بھی پریشان ہوتا ہے، اور پھر گھر کے بڑے جب آتے ہیں تو وہ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں دونوں والدین کو کہ یہ تم نے کیا پیدا کیا، نعوذ باللہ. کیونکہ یہ پیدائش تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تخلیق تو اللہ کی ہے، اور لیکن اس میں ان دونوں ماں باپ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لان تان کیا جاتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ ان کا جینا محال ہو جاتا ہے. جن میں دسیوں دفعہ لوگ ان کو آگے لان تان کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تذلیل کا شکار ہوتے ہیں، اور شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس بچے کو یعنی ہجڑوں کو بلا کے ہجڑوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ہجڑوں کے جو ان کا جو رہنے سہنے کا اسٹائل ہے وہ یکساں ہوتا ہے، اور وہ بچہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ انہی حالات سے گزرتا ہے، اور بالآخر ہم سڑک پر دیکھتے ہیں جو ہجڑے جس انداز سے بات کرتے ہیں یا اپنی حرکتیں کرتے ہیں. تو معیوب ہے لیکن سوسائٹی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. ان کے اپنے حقوق ہیں، اللہ نے ان کو عیب کے ساتھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی سے خارج کر دیے جاتے ہیں. یہ اپنے طور طریقے سے زندگی اختیار کرتے ہیں اور اپنے ہی طور طریقے سے یہ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ تو نر بچے ہوتے ہیں، کچھ مادہ بچے ہوتے ہیں، یعنی کچھ بنیادی طور پہ جینیاتی طور پہ لڑکے ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں. کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ بچہ رکھنا ہے، والدین اگر اس بچے کو رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ والدین کے ساتھ اور ماں کے ساتھ خاص طور سے ممتا کا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ بڑی ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی طرح والد جو ہے وہ بھی لان تان کا شکار ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس بچے کی افزائش اور اس کی پرورش کرنا چاہیں تو کس طرح سے پرورش کرنی ہے، اس کا تعین بہت آسان ہے. بار باڈی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے.
ٹھیک ہے. اندرونی طور پہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ اگر اس کے خصیے پیٹ میں رہ جائیں تو خصیے اس لڑکے کو جوانی میں لڑکا بنا دیتے ہیں، لڑکے نما بنا دیتے ہیں. اس کے بال، اس کی مونچھیں اور اس کا چال ڈھال، اس کی آواز، یہ سارے جو علامات ہیں وہ لڑکے والی ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ خصیے نہ ہو اور اس کی جگہ پہ اووریز ہوں، انڈا دانی ہو، تو یہ لڑکی کی طرح بیہیو کرتا ہے یہ بچہ، اور اس کی مونچھیں نہیں نکلتی ہیں، اس کے بدن کی جو وہ ہوتی ہے شکل، اور وہ لڑکیوں کی طرح ہوتی ہے. اس کی چھاتی بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کا جو آواز بھی عورتوں جیسی ہوتی ہے وغیرہ. تو یہ صرف جو پیشاب پخانے کے پیشاب کے جو اعضاء ہیں ان کی بناوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پہ لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں. تو والدین اگر چاہیں تو ان کی پرورش کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، لیکن سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے، رشتہ داروں کا جو پریشر ہوتا ہے، اس کو اللہ کی لعنت کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ لعنتی ہے اور اللہ نے تم پر لعنت کی ہے، تم پر سزا مسلط، تم کو عذاب میں مبتلا کیا. تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان بچوں کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے تعلیم سے اور تربیت سے، اور پھر یہ کسی بھی پروفیشن میں جا سکتے ہیں، اور ان کی ایک کمی کو اللہ پاک دوسرے انعامات سے برابر بھی کر دیتا، بیلنس بھی کر دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو پروفیشنلی ڈیولپ ہوتے ہوئے. ایک بچہ جس کا مثانہ کھلا ہوا تھا، جس کے بارے میں مجھے پتا ہے، اس کو میں نے ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور والدین نے اس کے پڑھے لکھے سمجھدار تھے اور ان وہم میں مبتلا نہیں ہوئے وہ، اور بچے کی اچھی طرح پرورش کی. تو اب بھی اس کا مثانہ تو کھلا ہوا ہے لیکن وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. تو ان کی افزائش اگر طریقے سے ہو اور ان کے ہینڈی کیپ جو ان کا جو نقص ہے اس کو قبول کر لیا جائے تو یہ بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا، دوسرا جو سائیکولوجیکل ہوتا ہے، جو زنخہ کہلاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ دیکھنے میں تو لڑکا ہوتا ہے لیکن اس کی عادتیں، اس کی حرکات جو ہیں وہ لڑکیوں کی طرح ہوتی ہیں، اس کا رویہ لڑکیوں کی طرح ہوتا ہے، بات بات پہ ناراض ہو جانا. اور لیکن اگر اس کے اعضاء ٹھیک ہیں تو وہ بچے بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے مریض ایسے دیکھے ہیں کہ جو ذہنی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہیں، اور وہ لڑکیوں کو اتنی محبت سے نہیں دیکھتے جتنی عام آدمی دیکھتا ہے، اور وہ مردوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. وہ جسمانی طور پہ بہترین، بہت خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں، اور وہ مردوں میں دلچسپی ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہاں تک مطلب یہ کہ اپنے جو نارمل اعضاء ہوتے ہیں ان کو کٹوا کر وہ اپنا سیکس بھی چینج کروا لیتے ہیں. باہر ممالک میں خاص طور سے، اور پاکستان میں بھی ہم نے چند کیسز دیکھے ہیں. تو اس کا علاج ہمیں اتفاق سے ایک مریض کا علاج کرنے کا موقع ملا تھا جو بالکل کامیاب ہوا، اور پھر بعد میں اس کا جو اپنا تشخص اور اپنا امیج تھا، پرسنل امیج، وہ چینج ہو گیا آل آف اے سڈن ہمارے علاج سے، اور پھر اس نے شادی بھی کی اور بچے بھی ہوئے. تو یہ کافی لمبا موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے. اس وقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.